السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، پیارے مسلمان بھائیوں، میں نے کئی ہفتے قبل ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، ڈالا تھا، جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے متعلق میں نے 8 سوالات مفتی افضال صاحب قبلہ سے قائم فرمایا تھا۔ اس پر ہمارے کچھ بھائی کمنٹ کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال جو قائم کیا ہے، یہ سوال آپ ان سے لکھ کر پوچھیں، کیونکہ وہ ویڈیو نہیں دیکھتے۔ تو میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر دیا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ویڈیو کے ذریعے بھی ان کی بارگاہ میں یہ سوالات پیش کیا ہے، اور بذریعہ ڈاک تحریری شکل میں بھی ان کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ سوال آپ لوگ نہ کریں کہ ہم نے ویڈیو بنا کر ان سے سوال پوچھا ہے، بلکہ ہم نے تحریری طور پر لکھ کر اور بذریعہ ڈاک مرکز دارالفتہ بریلی شریف میں بھی ان سوالات کو بھیجا ہے کہ حضرت آپ ان کے بھی جوابات عطا فرما دے، تاکہ جو بے چینی اور بے قراری ہے سنیوں میں وہ اللہ دور فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کون سی جگہ امامت کرتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت مت بنیے، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیا سوال کرنا، کیا اپنے بڑوں سے پوچھنا، یہ کیا اسلام میں بے ادبی ہے؟ کیا اسلام میں گستاخی ہے؟ اور اگر یہ اسلام میں بے ادبی اور گستاخی ہے تو میرے حضور کی بارگاہ میں ایسے ایسے صحابی آ کر سوال کرتے تھے، اور ان کے الفاظ ایسے ایسے ہوتے تھے کہ حدیث مقدسہ کی کتابیں پڑھو تو آنکھیں کھل جائیں۔ میرے آقا نے کبھی برا مانا؟ اور اپنے تو اپنے حضور کی بارگاہ میں یہود و نصرانی آتے تھے، اپنے سوال پیش کرتے تھے، اور میرے نبی ان کا جواب عطا فرماتے تھے۔ تو کیا میرے حضور نے کبھی برا مانا؟ تو تم لوگ یہ کمنٹ میں کیوں کہتے ہو؟ یہ سوال کرنا یہ ہم سب کا حق ہے، اور بلکہ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ یہ قرآن نے، اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو، پوچھو ان سے جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، جو تم نہیں جانتے ہو، جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تو پوچھو اہل علم والوں سے، پوچھو علم والوں سے جو ان چیزوں کی معلومات رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم اور یہ مجاز تو ہمیں قرآن دے رہا ہے، تو تم لوگ کہتے ہو آپ کون سی جگہ امامت کرتے ہو، آپ اعلیٰ حضرت مت بنو۔ اگر سوال کرنا اعلیٰ حضرت بننا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جن فتاووں کو ہم پڑھتے ہیں، ان میں کہاں کہاں سے لوگوں نے سوال کیا ہے، اور کیسے کیسے سوال کیا ہے۔ کیا میرے اعلیٰ حضرت نے کبھی ان چیزوں کا برا مانا؟ ایسے ایسے سوال حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیے گئے جن میں انہیں مولوی تک لکھ کر اور سوال کیا گیا ہے، لیکن میرے امام نے کبھی برا نہیں مانا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جس کی جیسی فہم ہے ویسے ہی وہ سوال کرے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم نے سوال قائم کیا ہے ایک سائل ہونے کی حیثیت سے۔ مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا جواب عطا فرمائے، یہ نہیں ہے کہ تم جیسے لوگوں کو لگا دے، یا تم جیسے لوگ لگ جاؤ اور اس کی برائی کرنا شروع کرو، اس کے اندر عیب تلاش کرنا شروع کر دو۔ یہ کام نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا یہ ہمارا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ اہل علم سے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ، یہ قانون ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگ کمنٹ میں آ کر کچھ لکھتے ہیں، میں بتا دوں الحمدللہ نہ ہم مرکز کے خلاف تھے، اور نہ ہیں، اور نہ قیامت تک رہیں گے۔ انشاءاللہ بریلی ہمارا قلبی مرکز تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ ہمارے مرکز سے خلاف ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا اگر دلیل ہے تو اعلیٰ حضرت سے تو سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا ہے،
میرے امام سے سینکڑوں نے سوال کیا ہے، تو میرے امام نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم مرکز سے ہٹ گئے یا مجھ سے باغی ہو گئے، بلکہ ایسے ایسے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش کیے گئے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا سر چکرا جاتا ہے اور کہتے ہیں واقعی میں کہ میرا امام ہی وہ امام ہے جس کی یہ شان ہے کہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام احمد رضا خان، وہ امام عاشقہ احمد رضا خان قادری بونی کی ذات ہے کہ جو جھلائے نہیں، جو غصہ نہیں کیے، جو اپنے آپ کو انہوں نے دور نہیں کیا لوگوں سے، بلکہ جس نے جیسا سوال کیا آپ نے شریعت اور اسلام کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمایا۔ اس لیے آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں۔ ہم نے وہ سوال قائم کیا ہے، مفتی افضال صاحب قبلہ کو جب وقت ملے حضرت اس کا جواب عطا فرما دیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ کوفی کلیم سے ہمارا مطالبہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، جب تک وہ کفر مسلمان کا ثابت نہیں کرے گا یا جب تک وہ اب توبہ نہیں کرے گا تب تک ہمارا مطالبہ جاری اور ساری رہے گا، اس لیے کہ کسی مسلمان کو بنا دلیل اور بنا ثبوت شرعی کے ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہے، اس سے یہ مطالبہ ہمارا ہر وقت جاری رہے گا جب تک یا تو وہ کفر ثابت نہیں کرے گا اور یا تو وہ توبہ نہیں کرے گا، دونوں میں سے ایک کام جب تک نہیں کرے گا ہم ہرگز اسے بخشنے والے نہیں ہیں، اسے معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو اس کے چیلے اور چمچے ہیں، جو اس کے حامیین و متبعین ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہی ثابت کر دو، اگر تمہارے سینوں میں اتنا درد ہے، تمہارے سینے پر سانپ لوٹتا ہے صوفی کلیم کے لیے، تو تم ثابت کر دو۔ ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میری اس سے کوئی عداوت و دشمنی نہیں ہے، میرا جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف دین اور اسلام کے لیے ہے، ایمان اور عقیدے کے لیے ہے، باقی میرا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، لیکن ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کسی ایمان والے کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اسے مسلمان سے غیر مسلم یا اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا، تو ہم اس سے سوال کریں گے، اس سے پوچھیں گے بھی، ہمارا یہ مطالبہ جاری اور ساری رہے گا۔ کو صوفی کلیم اس کا جواب دے، یہ نہ سوچے کہ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب میں نے بول دیا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم ہر وقت جب وقت ملے گا، جب ٹائم ہمیں ملے گا، ہم اس کا رد بھی کریں گے اور اس سے سوال بھی پوچھیں گے، اس لیے کہ شریعت کا یہ محکم فیصلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اگر کافر کہا گیا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان کافر نہ ہوا تو کہنے والے پر کفر پلٹ جائے گا، وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر صوفی کلیم نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے، جب تک اس کے کفر کی دلیل نہیں دے گا، اس کے کفر کا ثبوت نہیں پیش کرے گا، تب تک ہم صوفی کلیم کا رد بھی کریں گے اور اس سے مطالبہ بھی کریں گے، اور اگر اس کا کفر ثابت نہیں ہوا تو بحکم شرعی مطہر یہ کفر خود صوفی کلیم پر پلٹ جائے گا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کے ذمے سے یہ کفر نہیں اترے گا، بلکہ اس کے ذمے یہ کفر باقی رہے گا۔ میں صوفی کلیم سے کہنا چاہوں گا اور اس کے جتنے حامیین و متبعین چیلے اور چمچے ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اے صوفی کلیم کے چمچوں، اپنے پیر کو کہہ دو، اپنے ابو کو کہہ دو صوفی کلیم کو، یا تو کفر ثابت کر دے یا تو توبہ کر لے، نہیں تو ایسا پتہ نہیں ہے کہ جسم سے جان کب چلی جائے، روح کب پرواز ہو جائے اور پتہ چلے کہ وہ نہ کفر ثابت کر پائے تو خود ہی کفر پر موت ہو جائے اس کی، اور حشر بہت برا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے امام کا یہ شعر پڑھتے رہو کہ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے اور نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اس لیے جہنم سے بچنے کی صورت کرو، یا تو کفر ثابت کرو اور یا تو توبہ کر لو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے، مذہب اسلام، مشرب حضور غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ ہمیں زندگی بھر قائم و دائم رکھے۔ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔